حلف الفضول، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو گھروں کی کتنی بربادیاں ہوتی ہیں، تو ان کی تو روز روز لڑائیاں تھیں، عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو چکے ہوئے تھے، اور جب مارا ہوتا ہے تو پھر ڈر بھی تو ہوتا ہے نا کہ کٹ پڑے گی، ظاہر ہے جان مال دونوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو پھر بدامنی اور لوٹ مار بھی بڑھ گئی اس وقت، اور ہر شخص اپنی جان و مال کو محفوظ بھی نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، تو ایک وحشت ناک صورتحال ہو چکی ہوئی تھی۔ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صلح پسند لوگ تھے، تو انہوں نے اس جنگ کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک جو ہے وہ چلائی، جن میں بنو ہاشم، بنو زہرا، بنو اسد کے قبائل قریش کے بڑے بڑے اصلاحی تحریک میں شامل سردار جو وہ شامل تھے، اور عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے یہ تجویز پیش انہوں نے کی کہ موجودہ حالات کو صحیح کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر، جیسے ہوتا ہے نا جیو اور جینے دو، لیوز اینڈ لیٹس ادرس لیوز کی قسم کا ایک معاہدہ کیا، اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بد امنی دور کریں گے، اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے میں بڑی بات یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا، سرخ رنگ کے اونٹ کی اتنی ویلیو تھی جتنی آج کے ایروپلین کی، تو فرماتے ہیں اگر اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ کے ساتھ تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ نہ کر دیں، ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں میں جن سے مصطفیٰ کریم پیار کرتے ہیں، جو صلح کرنے والے لوگ ہیں، جو فتنے کو ختم کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں؟ ذرا سوچئے آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اور محبوب کو ایسے لوگ ہی پسند ہیں، تو ہم نے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا ہے جی انشاءاللہ۔ اور اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان میں بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صلح جو لوگ، ان کا نام جو مشترکہ ان میں تھا وہ فضل ورڈ تھا، تو یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے، اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔